اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. My name is محمد اسلم. My subject is computer. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایتھیکل ایشوز. ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 4. اس چیپٹر 4 میں ہم سٹڈی کریں گے کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ٹاپکس جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ڈیٹے کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک ہے کمپیوٹر مشین ایز اٹ سیلف اور دوسرا ہے ہمارا ڈیٹا. تو کمپیوٹر سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا ہے. ہم کئی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ یا فائنینشیل ٹرانزیکشن جو کی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے ان کو سیو رکھنا, محفوظ رکھنا یا ان کا بیک اپ لے کے رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لیے ڈیٹا ہمارا مور امپورٹنٹ ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ہم انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور آج کل کمپیوٹر انٹرنیٹ کے استعمال کرنا فضول ہے. تو دس مین کہ وی آر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ. وین یو آر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ اور نیٹ ورک تو دس مین یو آر کنیکٹڈ ود دا ورلڈ. یو کین sell, you can buy, you can make every transaction by using computer. تو جو انٹرنیٹ ہے یہ انتہائی ڈینجرس ایریا ہے ہمارے ڈیٹے کے لیے. تو ہمارا ڈیٹا جب انٹرنیٹ کے اوپر ٹریول کرتا ہے یا ایک جگہ سے یا ون پوائنٹ ٹو another ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو دیر آر a lot of dangers, یعنی کافی سارے پرابلم اور خطرات سے ہمارا ڈیٹا گھرا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے پرابلم ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. بہت سارے ہم نے پرابلم اوور کم اور ہم نے ان کا سلوشن کر لیا, بٹ اسٹل دیر آر مینی پرابلم ٹو سیکیور آور ڈیٹا. تو یہ اسی حوالے سے ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ڈیٹے کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کچھ ٹاپک پڑھیں گے کہ یہ کچھ ٹرمز اور ٹرمینالوجی ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. تو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا سیکیورٹی کہ ڈیٹے کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو نمبر 1 از دا کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی. دیکھیں پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور رہے, سیکرٹ رہے, کسی کو پتہ نہ چلے. ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشنز نہیں چاہتی کہ ان کا بزنس کا فائنینس کس لیول کا ہے اور جو بھی وہ ٹرانزیکشنز کر رہی ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. اسی حوالے سے کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو سیکرٹ رکھیں, ہم اپنی ٹرانزیکشن کو سیکرٹ رکھیں. اس حوالے سے 2-3 انداز ہیں. کچھ جیسے میں نے ایتھیکل ایشوز کی بات کی تو یہ اخلاقیات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ رول تھا, یہ اب بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس لیٹر آتا ہے اور لیٹر کے اوپر آپ کے فادر کا نام لکھا ہوا ہے یا آپ کے چچا کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کے انکل کا نام لکھا ہوا ہے, اگر آپ کا نام نہیں لکھا ہوا اور آپ کو لیٹر مل گیا ہے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اوپن دا لیٹر. یہ ایتھکس ہیں, یہ ایتھیکل ایشو ہے کہ آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے کیونکہ لیٹر آپ کے نام نہیں آیا. اسی طرح جب ہم یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی ادارے میں جب کام کر رہے ہوتے تو ادھر کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے اور مختلف اسٹوڈنٹس کا جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو جب ہم اوپن کرتے ہیں فائل تو فائل بعض اوقات اوپن نہیں ہوتی. دس مین کہ اس نے سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے, پاس ورڈ لگایا ہوا ہے. تو اگر پاس ورڈ لگایا ہو تو دس مین یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اوپن دا فائل. لیکن اگر فائل اوپن ہو گئی ہے تو ریڈ اونلی کا بھی ہم آپشن ایک لگا دیتے ہیں کہ یو کین ریڈ دس فائل بٹ یو کین ناٹ میک چینج ان اٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فائل کو اوپن کر کے جو ہی آپ اوپن کریں گے اوپر پہلی لائن جس کا وہ ڈیٹا اس نے لکھا ہوگا کہ یو جسٹ کین ریڈ دس ڈیٹا بٹ یو کین ناٹ میک چینج ان اٹ. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس نے پڑھنے کی تو اجازت دی ہے لیکن آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اخلاقیات ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پڑھ کے کلوز کر دیں, اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. اور ہماری ونڈوز بھی ہمیں یہ سیکیورٹی دیتی ہے کہ اگر ہم چیک لگا دیں ریڈ اونلی کا تو آپ ریڈ اونلی فائل کر بھی نہیں سکتے. تو اسی حوالے سے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہم نے کی اس حوالے سے. تو
اب کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے وہ کس لیول کا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کیا ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، میں کہاں سے مال پرچیز کر رہا ہوں، یہ کسی طرح کی بھی ہم ڈیٹا لیک آؤٹ کرنا پسند نہیں کرتے۔ پرائیویسی پرائیویٹ ہونے کے حوالے سے ہے کہ ہم اسی حوالے سے کہ جیسے میں جو باتیں پہلے کی اس کا مطلب بھی اسی انداز میں ہے۔ آگے چلتے ہیں پائریسی، اور آپ نے سنا ہوگا پائریٹڈ سافٹ ویئر۔ پائریٹڈ سافٹ ویئر مینس کہ انلیگل کاپی آف اے سافٹ ویئر۔ آپ جب یہ پاکستان کے اندر کاپی رائٹ ایکٹ لاگو نہیں ہے، بٹ ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ کاپی رائٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہے۔ آپ اگر ایک پروگرام مثال کے طور پہ آفس پرچیز کرتے ہیں، آفس 2000 یا کوئی بھی سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہیں، یا اگر آپ ونڈوز پرچیز کرتے ہیں کوئی سی بھی ورژن کی، تو آپ کو لائسنس بھی لینا پڑے گا مائیکروسافٹ سے، پیمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے عوض ہمیں کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کا لائسنس جاری ہوگا۔ یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ ایک کمپیوٹر پہ انسٹال ہوگی یا 2 پہ ہوگی، تو ایک سی ڈی اگر ہمیں ملے گی وہ ہم 1 پہ کر لیں 2 پہ کر لیں، لیکن لائسنس اگر ایک کمپیوٹر کا ہے اور ایک کمپیوٹر کی پیمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ 2 کمپیوٹر پہ انسٹال تو کر سکتے ہیں، 10 پہ کر سکتے ہیں، ہزاروں پہ کر سکتے ہیں، بٹ آپ کو فائن لگ سکتا ہے۔ وہاں قوانین ہیں کہ اگر ایک کمپیوٹر کی اجازت لی ہے تو ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کریں گے، دوسرے پہ آپ انسٹال نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح پائریسی کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جو ترقی پذیر جو دنیا ہے، ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے افغانستان، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، یہاں کاپی رائٹ ایکٹ نہیں ہے، یعنی آپ کاپی کریں تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ سافٹ ویئر لے کے کاپی کر کے کسی کو دیتے تو یہ جرم بن جاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ پرچیز کرتے ہیں سی ڈی، اور ہمارے اس طرح کے ممالک کے اندر ان کی کاپیز کر کے 30 روپے کی بیچتے ہیں، اور یہ یہاں کیونکہ قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، مطلب یعنی کہ ایک کاپی رائٹ ایکٹ یہاں لاگو ہی نہیں ہے، تو ایسے سافٹ ویئر جو ہم انلیگل کاپی کرتے ہیں اور آگے 30 40 کی سی ڈی ہم بیچتے ہیں، تو یہ پھر اگر انہوں نے فرض کریں کہ $200 کی سی ڈی لی ہے تو پورے ملک کے اندر وہ اس کی کاپیاں بیچتے ہیں، تو وہ کافی سارا پیسہ ارن کر لیتے ہیں۔ تو پائریسی سے مراد ہماری یہ ہے انلیگل کاپی آف سافٹ ویئر اور ڈیٹا، یہ اس حوالے سے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سافٹ لفٹنگ۔ سافٹ لفٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں پاکٹ مارنا یا لفٹنگ کرنا، چوری کرنا، تو سافٹ لفٹنگ سے مراد ہماری یہی ہے کہ ہم نے سافٹ ویئر کو چوری کر لیا۔ جو سافٹ ویئر آپ چوری کریں گے اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ borrowing and installing a copy of software application from a colleague۔ ہم اپنے کسی کولیگ سے، کسی دوست سے لے کے کسی کی سی ڈی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 پوائنٹ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 از دا کلائنٹ سرور اوور یوز۔ آپ جب سی ڈی پرچیز کرتے ہیں باہر کے ممالک کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر، تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کتنے کمپیوٹر پہ انسٹال کریں گے، تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ 10 کمپیوٹر پہ کریں گے یا 20 پہ کریں گے یا 30 پہ کریں گے، 50 پہ کریں گے۔ تو اس طرح ہم بعض اوقات اگر ہم نے 10 کا لائسنس لیا ہے تو ہم اس سے زیادہ کو بھی ہم ایکسیڈ کر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے